हु इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी? कराची। अंदरून सिंध नहीं है, अंदरून सिंध तो धोती खोल के बता देगा कि भाई ये जाओ। अगर सूबे बनते हैं पाकिस्तान में तो सिंपल क्वेश्चन ये है, मेरा आवाम का फायदा होगा? बहस इस बात की है कि जरूरत है या नहीं है, और क्यों बनने चाहिए और कैसे बनने चाहिए। ये सूबों का मामला आवाम के मफाद में जाता है, तो क्या हम आइन में गुंजाइश बनाने के लिए यकजा होंगे? क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें जो कि आवाम के मफाद में थी या नहीं थी, हमने आइन में गुंजाइश बनाई और उसे कर दिया। सिस्टम चलते रहते हैं, इस पे इम्प्रूवमेंट आती रहती है, वक्त के साथ साथ उस पर तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तब आप कह रहे हैं कि इन करप्ट लोगों को हाँ, ये सिस्टम चला रहा है, वरना ये रोड पर आ जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? 100%। ऊपर से नीचे तक जितने 5-5, 10-10 हज़ार रुपए लेकर ये सारे, तो नहीं, सारे सड़क पे हों। ये इंतजामी यूनिट और ये सूबे, इन दोनों में फ़र्क है या दोनों एक ही चीज़ है? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा, उनका जो जुमला था वो ये था कि इंतजामी यूनिट होने चाहिए जिन्हें आप सूबे भी कह सकते हैं। खुद मुख्तारी इस सेंस में हो कि जी उनको मुकम्मल इख्तियार हासिल हो कि उस यूनिट के मफाद में, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, वहाँ पर लोगों की म्यार ज़िंदगी को अपलिफ्ट करने के लिए जो बेहतर काम कर सकते हैं वो करें। मैं ये चाहूँगा कि आप उस निज़ाम की क्या बेहतरी थी, ठीक या एक्चुअली बेहतरी, वो समझा दें कि उसमें हमें फ़ायदा क्या हो रहा था एक्चुअली। एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड डिस्पाइट ऑल द फेसलेस सिस्टम दैट वी हैव। फेसलेस सिस्टम कर दिया ना आप, कौन सा फेसलेस सिस्टम है? हम सिस्टम बंद कर देंगे, जाओ। अरे तो सर इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके से कि हमारे पास सिस्टम नहीं है, उसी वजह से हम जो हमारी इंडस्ट्री जो है वो उधर चली गई। निज़ाम नहीं है, निज़ाम नहीं था या निज़ाम ख़राब था? देखें, सिस्टम्स मौजूद हैं, उस पर अमल दरामद नहीं है। सर हर चीज़ का सिस्टम बना हुआ है। इसी को सिस्टम कोलैप्स नहीं कहेंगे? मैं 18 अमेंडमेंट की बात करता हूँ। ठीक है। सूबे जो हैं वो उस अमेंडमेंट के मुताबिक मालदार हो गए, लेकिन विफाक जो है वो गरीब से गरीब तर होता चला गया। वो भी आइन में अमेंडमेंट करके 18वीं तरमीम लाई गई। तो आज भी अगर ज़रूरत महसूस की जाए और अमेंडमेंट आइन में लानी है तो लाई जा सकती है। अमेंडमेंट आइन में कोई कुरानी सहीफा तो नहीं है कि जिस पर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो जरदारी साहब गुड कॉप बने हुए, बिलावल साहब बैड कॉप बने हुए। जब नेशनल कंसेंसस करेंगे ना तो पीपल्स पार्टी के ना चाहने के बावजूद भी ये काम हो जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप ये कह रहे हैं कि सूबों का जितना मसला है वो शुरू ही कराची से हो रहा है? बिल्कुल वो सही। मुझे जो सवाल तंग कर रहा है वो ये तंग कर रहा है कि अगर हम सूबे बना लेते हैं, हमने छोटे छोटे सारे सूबे बना दिए, तो ऑब्वियसली 18वीं तरमीम के तहत तो उन्हें हुकूक मिल रहे हैं ना। अगर हम 18वीं को रोल बैक कर लेंगे तो फिर हमारा सूबा बनाने का क्या फ़ायदा? फिर वही कंट्रोल एक हाथ में चला गया विफाक के पास। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर वो 2002 और 2008 तक के जो निज़ाम है वो अगर हम वापस लेकर आए तो शायद ये इतनी तवील बहस नहीं चढ़ती। सर एक सवाल पूछूं इस पर आप? बिल्कुल। सर ये 2008 से 2015 तक कराची के हालात ख़राब थे या कर दिए गए थे? ये एक बड़ी तवील बहस है और कराची के हालात ख़राब हो गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, देखें, सूबों की बात हर तरफ चल रही है इस वक्त। एक रील आप स्क्रॉल करें, सूबा 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 सूबा, और बनने भी इतने सूबे हैं कि आप सुबह सुबह करते रहें तो फिर वो सुबह 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 सुबह, अब पता नहीं सुबह सुबह बनने या रातों में बनने, ये एक फ़र्क है। बाय द वे कुछ काम हमारे यहाँ रातों रात होते हैं, तो अभी ऐसा तो नहीं है रातों रात जाने। खैर इंट्रो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं सहर हासिल गुफ्तगू करने के लिए बैठा हूँ और ऑब्वियसली मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर सूबे बन जाते हैं, लेट्स सपोज हम समझ लेते हैं कि सूबे बन रहे हैं, तो भाई साहब उन सूबे बनने से हमारा फ़ायदा क्या होगा? आवाम का फ़ायदा क्या होगा? हमें बिज़नेस कितना मिलेगा? हम माली तौर पर कुछ फ़ायदा उठा सकेंगे इससे? हमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलेंगी या क्या? जो भी सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं तो इतना डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ऑब्वियसली हमें उसके लिए हमने दावत दी है, बहुत ही जाने माने कारोबारी शख्सियत भी हैं और माशाल्लाह गवर्नमेंट के एक बड़ा इदारा CPLC के डायरेक्टर रहे हैं, उस एक अरसे चलाया है। CPLC चीफ रहे हैं अहमद चनाय साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने इंट्रो में सुन तो लिया मैंने कि जी सूबों पर बात करनी है हमने, बट प्रॉब्लम ये है कि हमने जो है ना ये बात नहीं करनी कि ये कौन बनाने नहीं दे रहा, कौन बनाने दे रहा है, क्या कर रहा है। मैं ज़रा, मेरी पॉडकास्ट में कोशिश होती है कि ज़रा लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिले जो कि बाकी कहीं से मिल नहीं रही है, सिर्फ जो है ना मज़ा ना मिले एक्चुअली लोग इन्फॉर्म हो। तो सर मुझे ये बताएं कि अगर सूबे बनते हैं पाकिस्तान में तो सिंपल क्वेश्चन ये है, मेरा आवाम का फ़ायदा होगा?
देखिए आप सूबे किस सूरत में बनाना चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं, और ये डिबेट क्यों शुरू हुई और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। हम 1 यूनिट थे, हम 1 यूनिट से 5 सूबों पर आ गए। अगर हम देखते हैं कि चाइना में तो सैकड़ों सूबे हैं, इंडिया में जो है वो सैकड़ों सूबे हैं, इसी तरह हमारे टर्की में देख लें, इसी तरह ईरान में देख लें, हमारे तमाम पड़ोसी ममालिक में देख लें, इवन अफ़गानिस्तान में देख लें। तो बहस इस बात की नहीं है कि ये सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, बहस इस बात की है कि ज़रूरत है या नहीं है, और क्यों बनने चाहिए और कैसे बनने चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करता हूँ। जब आपको याद होगा कि एक नेशनल जस्टिस कमीशन बना था, ठीक है, और उस नेशनल जस्टिस कमीशन ने रिफॉर्म्स पे बात की थी, और वो रिफॉर्म्स जो हैं वो फिर इम्प्लीमेंट करने की बात हुई थी, और उसके बाद फिर बल्दियाती सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करने की बात हुई थी, जिसका अमली मुजाहरा होना शुरू हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्टेड असम्बलीज़ ने जो है वो उसको करने नहीं दिया। मैं बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ कि हमारी जो इलेक्टेड असम्बलीज़ हैं, चाहे वो प्रोविंशियल हों, चाहे वो नेशनल हों, चाहे वो सेनेट हो, ये तमाम लेजिस्लेशन का काम करती हैं, और लेजिस्लेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम ये कहते हैं कि जी ये तीनों सेट ऑफ असेंबलीज़ जो हैं वो लेजिस्लेशन का काम करती हैं, तो सूबों के लिए फिर लेजिस्लेशन भी उनके थ्रू होना चाहिए। और इस लेजिस्लेशन को करने के लिए अवामी डिबेट तो अपनी जगह पर है, क्योंकि अवामी डिबेट में जो है वो बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस भी हो जाती हैं, पॉलिटिकल बातें भी आ जाती हैं, और किसी की पसंद या नापसंद भी आ जाती हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आज जब हम ये बात करते हैं सूबों की, और मुख्तलिफ़ जगहों से अगर ये आवाज़ आती है, कहीं कोई आवाज़ दे रहा है कि जी इंतज़ामी यूनिट बना दें, कहीं कोई कहता है कि सूबे बना दें, 16 बना दें, 32 बना दें, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये चीज़ें वो हैं कि जो हम अफरा तफरी में नहीं कर सकते, या वॉइस पावर पे नहीं कर सकते कि जिसने सोशल मीडिया पे इसको ज़्यादा उछाल दिया उसकी जीत हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ये एक बड़ा समझदार फ़िलॉसफाना डिसीशन है। इसमें हर सूबे की मुख्तलिफ पोजीशन है, चाहे वो सूबा सिंध हो, चाहे वो सूबा पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, या फिर हमारा सूबा सरहद हो, या फिर गिलगित बल्तिस्तान या वफाकी इदारे हों। इन सब जगहों पर जो है वो हमने एज अ होल कि कहाँ कहाँ फ़ायदे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन सकते हैं, कहाँ कहाँ सूबे बनाने की ज़रूरत है, वो उसके बाद हो। आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि एक सवाल का जवाब दे दें कि क्या सूबे बनने चाहिए, तो मैंने उसके जवाब में इतनी बड़ी तमहीद बांधी है कि ये सूबे इत्तेफाक, इत्तेहाद और सूझबूझ के साथ बनाने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास इसमें कंसेंसस नहीं आता, हमारे पास इसमें दलाइल से भरपूर जवाब नहीं आते, तो फिर मैं नहीं समझता कि हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे मुल्क में खुदा न खास्ता अफरा तफरी फैले। ठीक है। लेकिन सर अगर आइन में गुंजाइश नहीं है इसकी, तो हमने कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ों की आइन में गुंजाइश बनाई है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सूबों का मामला अवाम के मफाद में जाता है, तो क्या हम आइन में गुंजाइश बनाने के लिए यकजा होंगे? क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें जो कि अवाम के मफाद में थीं या नहीं थीं, हमने आइन में गुंजाइश बनाई और उसे कर दिया। लेकिन अब अगर ये अवाम के मफाद में जाता है मामला, तो क्या हमें आइन में गुंजाइश नहीं बनानी चाहिए? मैं 18वीं अमेंडमेंट की बात करता हूँ, ठीक है, कि उसमें सूबों को किसी हद तक खुद मुख्तारी दी गई, और सूबों किसी को हद तक खुद मुख्तारी दी गई फाइनेंशियल इश्यूज़ पे, मुख्तलिफ महकमों के इश्यूज़ पे। और आप ये देख लें कि तकरीबन 62% बजट जो है, 52% बजट जो है 52% वो सूबों को चला गया जी। और उसमें फिर उनके पास तमाम महकमे आ गए सिवाय डिफेंस और आपके खारजा उमूर के। और ये मैं समझता हूँ एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। ये अमेंडमेंट्स हुए और इस अमेंडमेंट के बाद आज तकरीबन 20, 22, 25 साल भी गुजर गए, और आज ये इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है कि ये जो 52% सूबों को जा रहा है, उसके बाद वफाक के पास डिफेंस बजट के निकालने के बाद, या फिर जो हमारे डेट्स हैं, डेब्ट के इंटरेस्ट हैं, वो पेमेंट के बाद कुछ नहीं बचता, और तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते, और इसके लिए हम फिर बोरिंग करते हैं कि आज IMF ने 3 बिलियन पास कर दिया, आज फलां मुल्क ने $3 बिलियन का कर्जा दे दिया, आज फलां ने रोल ओवर दे दिया। इसी तरह की हम बातें करते रहते हैं। सूबे जो हैं वो उस अमेंडमेंट के मुताबिक मालदार हो गए, लेकिन वफाक जो है वो गरीब से गरीब तर होता चला गया।
اب اس کا راستہ کیا ہے؟ تو جب یہ خیال آج 20-25 سال کے بعد آ رہا ہے 18ویں امینڈمنٹ کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آئین میں امینڈمنٹ کر کے 18ویں ترمیم لائی گئی، تو آج بھی اگر ضرورت محسوس کی جائے اور امینڈمنٹ آئین میں لانی ہے تو لائی جا سکتی ہے۔ امینڈمنٹ آئین میں کوئی قرآنی صحیفہ تو نہیں ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو وہ امینڈمنٹ جب لائی جائے گی تو امینڈمنٹ لانے کے ساتھ ساتھ اس کی لاجک، اس کی ریشنل جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ نہیں، ویسے آپ نے یہ والی جو بات بولی ہے نا کہ نا اتفاقی اندھیروں میں لے جائے گی، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہمارے سیاستدان اس چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہاں پر ایک کلپ بھی پلے کروں۔ شاہ صاحب یہ بتایا گیا کہ محسن نقوی کے پنڈوارا باغ کھولنے کے بعد پورے ملک میں یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ بھائی سندھ کو توڑ دو، سندھ کے 3 صوبے کر دو، 4 کر دو، پنجاب کے بھی کر دو۔ پیپلز پارٹی کا سندھ کے حوالے سے کوئی موقف نہیں آیا، جبکہ سندھ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لاشوں پہ صوبے بنیں گے۔ ارے میرے بھائی، کسی کی لاشیں کتنے نہیں دیں گے، آپ اتنے جذباتی نہ ہوں۔ دیکھیں، میں جواب دیتا ہوں ان کو، ایسے وہ نہ کریں، اس کو ڈرامٹائز نہ کریں اتنا۔ صوبے بننے کے لیے آئین میں ایک طریقہ کار ہے، اور اس آئین کے طریقہ کار کے دوران اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر کسی صوبے کی اسمبلی 2/3 اکثریت سے ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ کسی طریقے سے صوبے کو ڈیوائیڈ کریں، تب یہ پاسبل ہے۔ صوبہ سندھ کی اسمبلی ایک بار نہیں، کئی بار، مجھے نمبر تو یاد نہیں، لیکن کئی بار یونینیمسلی، یعنی 100% لوگوں نے کسی بھی نئے صوبے کو صوبہ سندھ میں بنانے کی مخالفت کی۔ تو اگر اس پہ کوئی چینج کبھی آئی، جو کہ میں نہیں دیکھ رہا، تو پھر تو بات کر سکتے ہیں اس پہ۔ تو کسی بات کو ڈیبیٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ تو حالات کے مطابق ریئیکشن دینے والی بات ہے۔ آج اگر آپ یہ ریئیکشن دیں گے کہ لاشیں گریں گی، میں یقین سے کہتا ہوں اور غصے سے بات کرتا، جس طریقے سے بلاول بات کر رہے ہیں، تو پھر آج کے حالات میں جب آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز اوپر سے آ رہی ہے، تو وہ آپ کو ان کی گڈ بکس میں بھی رہنا ہے، آپ نے حکومت بھی کرنی ہے، وہ اس طرح بات ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ صورتحال بھی نہیں لانی ہے اپنے لیے، اور ان کا گڈ کاپ بیڈ کاپ کے حیثیت سے چلنا ہے۔ اس وقت زرداری صاحب گڈ کاپ بنے ہوئے ہیں، بلاول صاحب بیڈ کاپ بنے ہوئے ہیں۔ انہی کا مسئلہ ہے نا، باقی تو کسی نے، پنجاب نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، کے پی کے نے چھوٹا موٹا ریئیکشن دیا ہے، بلوچستان کی تو ہے ہی نہیں آواز۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے اسی طرح۔ میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ رضا ہو کے بات نہیں کر رہا، یہ جو میں بات کر رہا ہوں نیشنل کنسنسس کی، ڈیبیٹ کی، یہ ضرورت ہے۔ اچھا، جب نیشنل کنسنسس کریں گے نا، تو پیپلز پارٹی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی یہ کام ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ رات کو اناؤنس کیا، سوئے اور صبح اٹھ کے یہ ہو گیا۔ وہ یہ کریں گے تو یہ خطرناک ہوگا، یہ پھر لاشیں گرنے والی بات ہوگی۔ تو دس ہیز ٹو بی ویری ویل آرٹیکولیٹڈ۔ ابھی جو میری اطلاع ہے، جو وہاں بات ہوئی تھی ادھر اوپر وہاں پہ، اس میں بھی سب نے، جتنے بھی بڑے بیٹھے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ سر اس کا وہ کروا لیں، نیشنل کنسنسس کرا لیں، لوگوں کو ڈیبیٹ پہ آمادہ کریں، مختلف جگہوں پہ سیمینارز کروائیں، اور پھر یہی چیزیں اسمبلی کے فلور پہ جانے سے پہلے ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں، اور پھر اسمبلی میں، پھر اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی بنے جو اس پہ بات کرے۔ 6-8 مہینے لگا دیں اس پہ، ابھی تو ٹائم پڑا ہے آپ کے پاس، 3 سال کا، 2.5 سال کا ٹائم پڑا ہے نا، تو سال 1.25 لگ بھی جائے نا، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور 1.25 لگنے کے بعد جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ میں نے پھر آپ سے کہا کراچی کی حالت دیکھو، 50% کراچی جو ہے وہ ہے کنٹونمنٹ ہے۔ تو بات تو یہیں سے شروع ہوتی ہے نا کہ کراچی کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ساری صوبوں کی باتیں یہیں سے ہوتی ہیں، ان مینیجیبل، ان گورنیبل، کہاں سے نکلی یہ بات؟ آج پنجاب میں، لاہور میں جا کے کوئی کہتا ہے ان مینیجیبل ہے؟ پنجاب 4 گنا بڑا صوبہ ہے ہم سے، ادھر تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، ادھر کوئی ایک آواز آتی ہے نہیں، یہاں کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ بیڈ گورننس ہے۔ بیڈ گورننس کی بھی وجوہات، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کراچی کی آواز ہے، باقی کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ ٹنڈو محمد خان میں کوئی بندہ مر جائے، گھٹنا کھلا رہ جائے، اپنا ڈھکنا کھلا رہ جائے ڈکن کا، اس کا گٹر کا، بندہ مر جائے، 10 مر جائے، کوئی نہیں پوچھتا۔ یہاں ایک بندہ مر جائے کر کے پورے ملک کے اندر شور شروع ہو جاتا ہے، ہیڈ لائن شروع ہو جاتی ہے۔
تو یہ سینسٹیوٹی ہے شہر کی. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کا جتنا مسئلہ ہے وہ شروع ہی کراچی سے ہو رہا ہے؟ بالکل ادھر سے ہی ہو رہا ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. ہونا وہ یہیں سے رہا ہے اور ہوگا پورے ملک میں. ظاہر ہے. دیکھیں آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو ایتھنک رنگ نہیں دینا. اگر آپ نے کراچی میں دے دیا, صرف سندھ میں دے دیا, تو ایتھنک رنگ ہو جائے گا. وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو بڑا اس میں محتاط ہو کے چلنا چاہیے. اور دیکھیں پیچھے آپ نے اتنی ساری امینڈمنٹس کر دی, ہوتی رہی. 28ویں امینڈمنٹ کا مطلب ہے کہ 27 امینڈمنٹ آئین میں ہو چکی ہیں. بالکل 1973 سے لے کے اب تک 50 سال میں 27 امینڈمنٹ کی ہے. جی. ایوریج 6 مہینے کا آ گیا ایک امینڈمنٹ کا. بالکل ٹھیک ہے. 6 مہینے میں ایک امینڈمنٹ تو ہے پاکستان کے اندر. بالکل ایسا ہے. تو وہ 28ویں یا 30ویں بھی آ سکتی ہے, 35ویں بھی آ سکتی ہے. ہم ایز اے بزنس کمیونٹی سیل ٹیکس گورنمنٹ کو بھی دے رہے ہیں جی, اور سیل ٹیکس یہاں بھی دے رہے ہیں. صحیح بات پروونشل ہے. سیل ٹیکس آپ پہ نہیں لگتا ہے سر بھی؟ بالکل لگتا ہے. لگتا ہے نا. کیوں لگ رہا ہے بھائی؟ ڈبل ٹیکسیشن کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. پھر اس کو چھوڑ دیں, پروفیشنل ٹیکس یہاں بھی لگ رہا ہے جو صوبائی ٹیکس ہے. سیسی لگ رہا ہے یہاں پہ, یو آئی بی ایل لگ رہا ہے, پروویڈنٹ فنڈ لگ رہا ہے, گریجوٹی لگ رہی ہے. کدھر آپ دیں گے؟ دے ہی رہے ہیں بس. میرے فیکٹری پہ 18 ایجنسیز آتی ہیں, انوائرمنٹل پروٹیکشن فلاں یہ فائر پروٹیکشن, میں سارے نام لے رہا ہوں. ان 18 کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ کیا کرتے ہیں؟ obviously ادائیگیاں کرتے ہیں. آپ سارا سال آڈٹ کراتے رہیں گے ان کے ساتھ. ان کا بندہ آتا ہے, ہماری ایک میز ڈیڈیکیٹڈ ہے, اس میز پر آ کے معاملات طے کرتا ہے, چلا جاتا ہے ٹک 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 سڑک. یہ میرا نہیں ہے, پاکستان کراچی کی بات کر رہا ہوں. باقی جگہوں پر کی تمام انڈسٹریز کا یہ حال ہے. 0 ٹالرنس ہے اس میں, چاہے وہ گل احمد ہو, چاہے وہ الکرم ہو, چاہے وہ میری جیسی چھوٹی کمپنی ہو. ان کو چھوڑ دیں. پروفیشنل ٹیکس والے آتے ہیں آپ کے ہر دفتر میں, یہاں بھی آتے ہوں گے. جی, یہ تو کنٹونمنٹ ہے نا, یہاں کیوں آتے بھائی؟ ادھر بھی آپ کو پیسے لے کے جاتے. بالکل ایسا. بغیر پیسے کو دے دو, پھر چالان بن کے آئے گا, پھر لڑتے رہو ان سے. آخر میں جا کے بولو گے اچھا یار اس کو بھی ختم کر. وہ آپ کے سامنے پھاڑ دے گا, پیسے لے لے گا. بالکل ایسا. بولو پھٹ گیا, جاؤ. یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو ہے ہی نہیں مارکیٹ میں, اس میں خزانے میں. کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ کرپٹ سسٹم. متعلقہ منسٹری اور متعلقہ منسٹر, متعلقہ سیکرٹری. یہ جو آتا ہے نا 40-50 ہزار والا آدمی ہے, اس کی جیب میں نہیں. اس کی جیب میں آپ نے اگر لاکھ دیے تو 5,000 اس کی جیب میں چلا جائے گا. 95 ٹک 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 اوپر تک جا رہا ہے. اینڈ دس از کہ سسٹم کولیپس کر گیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا, تو میں کہتا ہوں سسٹم کولیپس نہیں کیا. یہ سسٹم ایسے ہی ہے اور ایسے ہی چلے گا. اینڈ یو کین ناٹ امپروو دس سچویشن. اس لیے کہ ان کو جو 40-50 ہزار ملتے ہیں, اس میں یہ 5-5 ہزار کر کے 15-20 جگہ سے یہ لیتے ہیں, تو 1,00,000-1.25 لاکھ ایڈیشنل آمدنی جو ہے, یہی ان کا برینڈ اینڈ بٹر ہے. اگر یہ نکل جائے تو دے وڈ بی آن روڈس. اس سسٹم کو اس نظام نے چلایا ہوا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کرپٹ لوگوں کو ہاں یہ سسٹم چلا رہا ہے, ورنہ یہ روڈ پر آ جائیں گے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ 100%. اوپر سے نیچے تک جتنے 5-5, 10-10 ہزار روپے لے کر یہ سارے. نہیں, سارے سڑک پہ ہوں گے. اور یہ کتنے لاکھ لوگوں کی فوج ہے آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں. اینڈ ہو از دا بگیسٹ بینیفیشری؟ کراچی. اندرون سندھ نہیں ہے. اندرون سندھ تو دھوتی کھول کے بتا دے گا کہ بھائی یہ جاؤ, کچھ نہیں ہے میرے پاس. آئے کیسا تو میرے پاس. پنجاب میں بھی یہی ہوگا. دس از اونلی کراچی. اسی لیے آواز یہاں سے نکلتی ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا مذاق ہے. مگر پھر میرا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں, اگر یہ سسٹم کولیپس ہوا, ہم نے سسٹم کو سپورٹ کیا ہوا, ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری کاسٹ میں ایڈ ہوتا ہے. میری پروڈکشن کاسٹ میں ہی ایڈیشن ہے. اس کے بغیر میں نہیں چلا سکتا. میں نے کوشش کی تھی چلانے کی, مجھے باہر بیٹھنا پڑا. باقی بھائیوں نے یہ کام کر لیا, بولا یار بہت ہوگی, جاؤ.
اس لیے کہ جو چلا رہا ہے فیکٹری اس کو پتا ہے کہ کیسے چلانی ہے. اور اچھا آپ کہیں گے جی میں بند کر دوں, میں بند کر دوں گا, مگر یہ اتنی رچ گئی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے لوگوں کے اندر, کہ اس خون کو جو ہے وہ آپ پیوریفائی نہیں کر سکتے کسی صورت میں. یو آر نو ویئر, آپ تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. یہاں آپ چلے جائیں کسٹم کے اندر, ایوری تھنگ از آرگنائزڈ ڈسپائٹ آل دی فیس لیس سسٹم دیٹ وی ہیو. فیس لیس سسٹم کر دیا نا آپ. کون سا فیس لیس سسٹم ہے بھائی؟ ہم سسٹم ہی بند کر دیں گے, جاؤ. ارے تمہارا اچھا, آپ کا تھرو ہی نہیں ہوگا. اور پھر چہروں سے جب آپ کی مٹھائی پہنچ جائے گی تو فیس لیس سسٹم شروع ہو جائے گا, ختم. ہم نے ہر چیز کا توڑ نکال لیا نا. 2-4 دن انہوں نے آبزرو کیا کہ یار یہ تو مر جائیں گے, ہم کیا کریں, کیسے سٹاپ ہو سکتا ہے, اس کا راستہ ڈھونڈ لیا, بند. سسٹم بھی بند کر دیا. اب کیسے گزرو گے؟ تو دس از ہاؤ دا سوسائٹی ورکس ان پاکستان. ہاں اینڈ دیر از نتھنگ ٹو بی پرٹربڈ اباؤٹ اٹ. اس لیے کہ یہ سوسائٹی یا یہ سسٹم آج سے کام نہیں کر رہا, ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے کام کر رہا ہے یہ سسٹم. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کراچی سب سے بڑا پورٹ ہے, سب سے بڑا پورٹ سٹی. وی ہیو گاٹ 2 میجر پورٹس اینڈ اے ڈائریکٹ لنکیج ٹو دا تھرڈ پورٹ دیٹ از گوادر. ٹھیک ہے. گوادر سے نزدیک پنجاب نہیں ہے, گوادر سے نزدیک سندھ ہے, کراچی ہے. 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, وہاں سے 12 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. ان تینوں پورٹس اور پورٹ سٹی کے بعد جو پورے ملک کو سرو کرتا ہو, آپ کوشش کر لیں کہ جی سیالکوٹ پہ میں ڈرائی پورٹ بنا لوں, لاہور میں بنا لوں, فلاں جگہ بنا لوں, مگر جو مال کراچی آتا ہے وہ کراچی سے اٹھ کر سیالکوٹ کے ڈرائی پورٹ میں جائے گا اور وہاں پروسیس ہو کے دوبارہ شپمنٹ کے لیے کراچی آئے گا. تو جو آنے جانے کا فریٹ ہے وہ آپ کو دنیا کا سب سے مہنگا ترین پروڈکشن مٹیریل دے گا. اور میں وہی چیز یہیں پورٹ سٹی پہ لگا لوں, پورٹ قاسم پہ لگا لوں, سائٹ انڈسٹریل ایریا میں لگا لوں, نوری آباد پہ لگا لوں, تو میرا آنے جانے کا فریٹ بچے گا. آئی ول بی مور کمپیٹیٹیو ان دا ورلڈ اگینسٹ اینی ون. آج ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں چائنیز, ابھی ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, میں موجود تھا اس میں, اور چائنیز نے بڑا صاف کہہ دیا کہ وی وانٹ ٹو ورک ویئر دا پورٹ سٹی از. We can't afford to send the goods from the port city to the remote areas in Pakistan, get the good process over there and get it back to Pakistan. The industries cannot function anywhere without the support of the port city. So the industries have to be near the port city. اوکے. آپ سب کچھ اٹھا کے کراچی سے لے کے چلے جاؤ, کراچی کا سمندر نہیں اٹھا کے لے جاؤ. واو, بالکل ایسا ہے. تو اب اسی وجہ سے ہماری ساری توجہ جو آپ نے والی بات بولی ہے کہ جی چائنیز ڈیلیگیشن کہہ رہا ہے, اور دس از امیزنگ کہ کسی نے تو آنکھیں انہوں نے کھولی. بھی کہا ہوا ہے کہ جی کراچی کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرو. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں فار صوباز. بس یہ تو آج سے نہیں, بہت پرانی بات ہے. جب سے یہ 1 یونٹ ختم ہوا, صوبے بنے, جب سے یہ بات چل رہی ہے. صحیح بات ہے. چل تو 1956 سے ہی شروع ہو گئی تھی, جب یہ وفاق اٹھا کے ادھر سے کراچی کو اٹھا کے لے کر گئے تھے. کراچی سے اٹھا کے ادھر چلا گیا, پاکستان پورا 1 یونٹ تھا. پھر انہوں نے 1 کتنی یونٹ بار تحریکیں چلی تھیں صوبے کی. آپ نے جو باتیں کی ہیں بہترین, بڑی آنکھیں کھول دینے والی باتیں, اور یقیناً یہ وہ باتیں جو ابھی تک اس صوبوں کے معاملے میں بحث میں ابھی تک حصہ نہیں بنی ہیں. لیکن اس میں ایک سوال اور آ رہا ہے. ابھی آپ نے درمیان میں کہا کہ جی ہاں جی آئین میں ترمیم کی جانی چاہیے, جب 27 ترامیم ہو گئی ہیں تو ایک 28ویں بھی ہو جانی چاہیے. لیکن اس میں ساتھ میں اس سے تھوڑا پہلے آپ نے 18ویں ترمیم کا کہا. جی یہ 18ویں ترمیم بھی آبویسلی اگر وہاں پر نظام کولیپس ہو رہا ہے یا پرابلم ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, وہ بھی رول بیک ہو سکتی ہے. مجھے جو سوال تنگ کر رہا ہے وہ یہ تنگ کر رہا ہے کہ اگر ہم صوبے بنا لیتے ہیں, ہم نے چھوٹے چھوٹے سارے صوبے بنا دیے, تو آبویسلی 18ویں ترمیم کے تحت تو انہیں حقوق مل رہے ہیں نا. اگر ہم 18ویں کو رول بیک کر لیں گے تو پھر ہمارا صوبہ بنانے کا کیا فائدہ, پھر وہی کنٹرول ایک ہاتھ میں چلا گیا وفاق کے پاس. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, ان ٹوٹیلٹی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بھی بات نہیں ہے. میں ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر ہم یہ کسی صوبے کی طرف جاتے ہیں جہاں کنسنسس آ جاتا ہے
मैंने फिर कहा है कंसेंसस आ जाता है और वहाँ पर कोई इंतज़ामी यूनिट्स की बात होती है, क्योंकि दो बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि जी इंतज़ामी यूनिट बना दें, कोई कहता है सूबे बना दें। हम आई एम सॉरी आपको यहाँ पे रोकूंगा, बात को यहीं से आगे बढ़ाइएगा। ये इंतज़ामी यूनिट और ये सूबे, इन दोनों में फ़र्क है या दोनों एक ही चीज़ें? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा, उनका जो जुमला था वो ये था कि इंतज़ामी यूनिट होने चाहिए जिन्हें आप सूबे भी कह सकते हैं। तो दोनों में फ़र्क है या एक ही चीज़ है? देखिए, मेरी सोच और समझ ये कहती है कि लेट्स से सिंध का सूबा है, ठीक है, और उसमें मुख्तलिफ इंतज़ामी यूनिट बन जाते हैं, ठीक है, तो सूबा तो सिंध रहेगा, लेकिन वो इंतज़ामी यूनिट्स का मुराद यही है कि उनकी खुद मुख्तारी होनी चाहिए। अच्छा, खुद मुख्तारी किस सेंस में हो? हाँ। खुद मुख्तारी इस सेंस में हो कि जी उनको मुकम्मल इख्तियार हासिल हो कि उस यूनिट के मफाद में, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, वहाँ पर लोगों की म्यार ज़िंदगी को अपलिफ्ट करने के लिए जो बेहतर काम कर सकते हैं वो करें। अच्छा, इसमें फिर मैंने कहा है कि ये भी इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं वो इस शर्त के साथ होने चाहिए कि हम बात कर लें अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, उनको बिठाकर एक मेज़ पे बिठा के एक ऐसा कंसेंसस लेकर आएँ कि जिसमें 18वीं अमेंडमेंट को रोल बैक करने के किस तरीके से रोल बैक करना है, क्या क्या इंतज़ामी इख्तियारात या फाइनेंशियल पावर्स जो हैं या फाइनेंशियल आउटले जो है वो सूबों को मुंतकिल होगा और उन सूबों से इंतज़ामी यूनिट्स की तरफ मुंतकिल होगा। देखिए, एक बहस ये भी है जो मैं भी समझता हूँ कि एक ज़माने में जब हमने अच्छे बल्दियाती निज़ाम की बात की थी तो वो भी बल्दियाती निज़ाम भी इन इटसेल्फ इंतज़ामी यूनिट तो थे, तो हमने उसको काबिल अमल क्यों नहीं बनाया, उसको बेहतर क्यों नहीं बनाया? या वो इंतज़ामी जो यूनिट्स थे जो बल्दियाती निज़ाम की सूरत में थे कि बल्दिया कराची, उस्मा, बल्दिया हैदराबाद, बल्दिया मीरपुर ख़ास, बल्दिया फ़लाँ, उनको क्यों बेहतर नहीं बनाया, उनको क्यों आगे नहीं चलाया? आज क्यों पंजाब में कोई बल्दियाती इलेक्शन नहीं है, कोई बल्दियाती इदारे जो हैं वो फ़ाल नहीं हैं मां सिवाय सिंध के? तो क्रेडिट है सिंध को इस बात का कि जी बल्दियाती निज़ाम यहाँ पर मौजूद है, बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि एक ही पार्टी है जिसके सारे नॉमिनीज़ यहाँ पर हैं, चाहे वो सूबा सिंध की हुकूमत में हो, चाहे वो बल्दिया की हुकूमत में हो, और ठीक है, उनको पावर है। तो कंट्रोल मेरा ख्याल है वो बल्दिया को कंट्रोल वैसा नहीं मिला हुआ जो 2002 से 2008 तक। देखिए, वो आज जो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो 2002 से 2008 तक के जो इंतज़ामी इख्तियारात थे उसको काबिल अमल बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, वो इख्तियारात देने के लिए हम बात करें, ताकि बल्दियाती इदारे जो हैं वो परफॉर्म कर सकें, उनके पास अपनी फंडिंग हो और फंडिंग के ज़रिए उस पर्टिकुलर शहर को जो है वो बेहतर बना सकें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर वो 2002 और 2008 तक के जो निज़ाम है वो अगर हम वापस लेकर आएँ तो शायद ये इतनी तवील बहस नहीं छिड़ती और शायद लोगों को ये इस पे बात नहीं करनी पड़ती और शायद इस पे कोई नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं आते, या शायद इस पे ये नहीं आता कि खुदा न खास्ता हुकूमतें फेल हो गई हैं। तो हम थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम दें हमारे सियासतदानों को भी, हमारे जो इस मुल्क के मैनेजर्स हैं उनको भी, और इसके बाद इस पे कंप्लीट अच्छी बहस करके अच्छा एक मुत्तफ़क़ा लाएमल बनाकर उसको आगे बढ़ाएं। यानी आप कह रहे हैं कि भाई भले एक ही पार्टी हो लेकिन मुर्तज़ा वहाब के पास इख्तियार तो हो, अपनी ही सड़क पर बात करने के इख्तियार तो हो कि भाई ये मेरी सड़क है, वो कोई स्टैंड तो ले सके कि अगर उसकी कोई सड़क तोड़ रहा है या उसकी सड़क पर कोई कार्रवाई चल रही है तो वो स्टैंड तो ले सके, यार ये मेरी सड़क है भाई, आप इस पर क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तो खाली ये भी नहीं है। मैं इस बात से इख्तिलाफ थोड़ा सा इसलिए करता हूँ कि अगर मुर्तज़ा वहाब हैं तो मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और मैं ये कम अज़ कम एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे पास एक बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर है, हम जहाँ तक काम करने का ताल्लुक़ है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मुर्तज़ा वहाब साहब ये कहें कि ये सड़क बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, जो भी उनकी बसात में चीज़ बेहतर हो, और उस पर जो है वो उनकी जो सूबाई हुकूमत है वो उसको उनको मना करे और उस पर इख्तियार ना दे, ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ ज़ाहिर इख्तलाफ जहाँ आता है जहाँ सूबाई हुकूमत दूसरी होती है और बल्दियाती हुकूमत किसी और पार्टी की होती है तो वो इख्तलाफ ज़रूर आ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जी ये रिटन डाउन होना चाहिए कि जब चाहे वो सूबाई हुकूमत कोई भी हो, चाहे वो बल्दियाती हुकूमत कोई भी हो, लेकिन इख्तियारात जो लेट डाउन हैं उस पर अमल होना चाहिए। इख्तियारात जो लेट डाउन है उस पर अमल होना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त बात की सर आप। अब एक और जो अहम सवाल बनता है कि
ہمارے پاس جو 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 اب اس کو میں اس طرح پوچھ سکتا ہوں کہ دال جو ہماری گلے گی وہ انتظامی یونٹ کے نام پہ گلے گی یا صوبوں کے نام پر گلے گی؟ اور اگر انتظامی یونٹ کا اختیار صوبوں کے پاس ہوگا تو پھر سر کان تو ہم نے گھما کر پکڑ لیا. یہ تو ویسے ہی ہوا کہ جی صوبے نے ابھی رونا کیا ہے؟ ابھی رونا یہ ہے کہ جی صوبہ شہر کے پیسے روک لیتا ہے. NFC کی ورڈ میں مد میں جو ملتے ہیں وہ صوبہ شہر کو نہیں دیتا. وہ انہوں نے ایک یونس داغا صاحب نے آرٹیکل بھی لکھا تھا جس میں میرا خیال ہے 3500 ارب کا انہوں نے کہا تھا کہ جی 3500 ارب جو ہے وہ سندھ نے جو ہے وہ کراچی کو نہیں دیے ہیں جو کہ واجب الادا ہیں جو کہ ہونے چاہیے. تو اگر ہم انتظامی یونٹس بنا لیتے ہیں کراچی کے اندر، جی مختلف انتظامی یونٹ بنا لیے، کراچی ایک انتظامی یونٹ ہے اور اس کا جو ہے وہ حیدرآباد ایک انتظامی یونٹ ہے، لاڑکانہ ایک انتظامی یونٹ ہے اور اس کو انڈر جو ہے وہ صوبے کا ہے، تو پھر تو کام تو وہیں گھما کے ہے. تو ابھی شہر کہہ رہے ہیں، ہم پھر انتظامی یونٹ کہنے لگیں گے. اچھا چلے، میں اس کا جواب یوں دوں گا کہ میں تو ابھی نہ آپ سے صوبے کی بات کر رہا ہوں نہ انتظامی یونٹس کی بات کر رہا ہوں. ہم بیسک اس سے چلے ہیں کہ جی ہمارے بلدیاتی ادارے جو ہیں، جو جنرل مشرف صاحب نے ایک اصلاحات لے کر آئے تھے اور جس بیس پہ ان بلدیاتی انتخابات کرائے یا اس کو تقویت دی، ہم اس ماڈل پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اس ماڈل میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسینس تھا اور اس ماڈل کو جو ہے وہ چلنا چاہیے تھا. ظاہر ہے دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی خامیاں پتہ چلتی ہیں تو اس میں امینڈمنٹ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو جب ہمارے یہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ ایک مینڈیٹ کے ساتھ کام کریں گے اور اس میں ہم اس کی ایک فائنینشیل آؤٹ لے بھی لے کر آ جائیں آئین کے حساب سے کہ جتنی بڑی آبادی ہے یا جتنے بڑے وسائل کسی شہر کے لیے چاہیے، اس حساب سے جیسے نیشنل فائنینس کمیشن بنا تھا اور نیشنل فائنینس کمیشن کے ذریعے صوبوں کی الاٹمنٹ ہوئی تھی، الوکیشن ہوئی تھی، اسی طرح پروونشل فائنینشیل کمیشن ہو اور وہ اس میں الاٹمنٹ کرے کہ جی اس شہر کو اتنے پیسے جائیں گے. وہ سال کا ایک بجٹ طے ہو اور پھر جب بجٹ طے ہو جائے تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ چاہے وہ میری پارٹی کی گورنمنٹ ہو صوبائی میں بھی اور بلدیات میں بھی تو وہ ہونی ضروری ہے تو میں پیسے پورے دوں گا، یا وہ نہ ہو تو میں پیسے نہیں دوں گا. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. وہ اکارڈنگ ٹو کنسٹیٹیوشن لیٹ ڈاؤن ہو جائے اور اس میں پھر آٹومیٹک وہ پیسے جو ہے وہ وہاں چلے جائیں. ایک گزارش کروں گا سر یہاں پہ آپ سے، کیونکہ ہماری پوڈ کاسٹ الحمدللہ جینزی بھی دیکھتے ہیں نا بہت زیادہ، اور جینزی اس وقت 2002 کے 2008 تک کا جو نظام تھا اس وقت بہت چھوٹے تھے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس نظام کی کیا بہتری تھی ذرا 2002 سے 2008 کا جو ایک نظام تھا وہ تھی کیا ایکچولی بہتری، وہ سمجھا دیں کہ اس میں ہمیں فائنینشیل فائدہ کیا ہو رہا تھا ایکچولی، یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا، وہ اس کا اسٹرکچر کیا تھا. دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ ڈائریکٹ فائنینسنگ بھی کی تھی کراچی شہر کی. اگر آپ کو یاد ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے میئر کو سب سے بڑی سپورٹ جو ہے وہ جنرل مشرف کے سے تھی اور وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ سپورٹ ملی تھی. فائنینشیل آؤٹ لے آیا تھا کہ یہ کراچی کی ضرورت ہے، ساتھ میں صوبائی بھی آیا تھا. اور اس وقت جو صوبائی وہ تھی، اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ اس وقت صوبائی گورنمنٹ میں جو ہے وہ MKM اور پیپلز پارٹی دونوں شامل تھے. اور جب دونوں شامل تھے تو وہ ایک مفاہمت کے ساتھ جو ہے وہ ان کی فائنینسز جو ہیں وہ ریلیز ہوئے تھے اور اس پہ جو ہے وہ کراچی شہر میں کام ہوا تھا. سر وہ فیڈرل نے کس مد میں دیے تھے؟ فیڈرل نے ایک جو اپنی ایک ثوابدید میں ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا ہے اس فنڈ سے دیے تھے. تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ فیڈرل بہتر سمجھتی ہے کہ یہ پورٹ سٹی ہے اور اس کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ پہ اس پہ یہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے اور صوبائی جو فنڈ ہے اس سے یہ کام پورا نہیں ہو سکتا، تو فیڈرل کے پاس آئین کے تحت بھی یہ پاور ہے کہ فیڈرل اپنے پروجیکٹس جہاں مرضی چاہے کروا سکتی ہے. اس کے بعد وہ کبھی نہیں ملے فنڈز ہمیں؟ اس کے بعد ظاہر ہے وہ نہ اس رفتار سے وہ فنڈ ملے. اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب PMLN کی گورنمنٹ آئی، جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، اس کے بعد PTI کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے فنڈنگ کی پرومس کی اور کچھ فنڈز ریلیز بھی کیے بہت سارے پروجیکٹ کی. میں آپ اگر اس کو اس طرح دیکھ لیں تو سکھر لاہور موٹر وے جو ہے وہ آپ کی نظر میں ہے، پھر کراچی سکھر موٹر وے پہ بات تھی تھی، پھر کراچی حیدرآباد موٹر وے پہ بھی جو ہے وہ وفاق کی فنڈنگ آئی تھی. اس کے بعد K4 پروجیکٹ میں جو ہے وہ وفاق نے جو ہے وہ شیئرنگ کی تھی. تو یہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں آتی رہی ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ نہ آتی رہی ہے چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو. مجھے یہ یاد ہے کہ PTI کی گورنمنٹ میں بھی جو ہے وہ ایک رقم پرومس کی گئی تھی 1100 ارب روپے، لیکن شاید اس میں سے
بہت زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ پیسے آ نہیں سکے اور اس کے بعد گورنمنٹ بھی وہ چلی گئی. تو یہاں اگر وفاق پرومس کرتا ہے ایک انٹرنیشنل سٹی ہونے کے ناطے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کی ہونی چاہیے کہ جب پروونشل فائنینشیل کمیشن بنتا ہے اور وہ آٹونومی ملتی ہے تو اس آٹونومی کے تحت آٹومیٹکلی اتنے پیسے جو ہیں وہ بلدیات میں ٹرانسفر ہو جائیں اور بلدیات کو یہ پابند کیا جائے کہ جو آپ اپنا فائنینشیل آؤٹلے دے رہے ہیں، کہ جو آپ خرچہ کرنا چاہ رہے ہیں پورے سال کے اندر، وہ کیا پروجیکٹس ہیں اور ان کی کمپلیشن کب ہے اور اس کے لیے مزید کیا فنڈنگ ریکوائرمنٹ ہوگی. میں سمجھتا ہوں وہ پورا روڈ میپ ہونا چاہیے، اس روڈ میپ میں کے بغیر کام نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اگر کراچی صوبہ بنتا ہے تو جیسے ہم نے ابھی آپ نے بات کی جی انڈسٹری، چائنیز نے بھی کہا کہ جی آپ یہیں پر پورٹ سٹی کے قریب جو ہے وہ انڈسٹری ہونی چاہیے، ہمیں فریٹ جو ہے وہ اتنا پڑتا ہے. ابھی ہمارا پیٹرول کا بھی جو فریٹ جو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نظام لے کر آئے ہیں، وہ جو ایک ٹیکس لگتا ہے، میں نے اس پہ پوری ڈاکیومنٹری کی، ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس کا لفظ جو سے کہتے ہیں. تو اس فریٹ کے بچتے ہوئے تمام چیزوں کے ہمارے پاس کیا کراچی میں انڈسٹری، میں یہ نہیں کہوں گا انڈسٹری لگے گی، میں یہ کہوں گا انڈسٹری واپس آئے گی جو یہاں سے چلی گئی ہے؟ دیکھیں، میں دو باتیں کرتا ہوں. آپ نے جو کہا کہ اگر کراچی صوبہ بنے، میں ایز اے کاروباری شخصیت یہ بات کرتا ہوں کہ صوبہ بنے یا نہ بنے، انتظامی یونٹ بنے یا نہ بنے، بلدیات کو مؤثر ہونا چاہیے، یہ میرا پہلا کنٹینشن ہے. اچھا، اور دوسرا، میری انڈسٹری لگنے کا تعلق صوبے بننے سے نہیں ہے، میری انڈسٹری لگنے کا تعلق انتظامی یونٹ بننے سے نہیں ہے. میری انڈسٹری لگنے کا تعلق بہتر بلدیاتی انتظام سے ہے، اور وہ بہتر بلدیاتی نظام اگر ہوگا تو میری انڈسٹری جو ہے اس کا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، اس کا ایکسیس بہتر ہوگا، اس کا سیوریج بہتر ہوگا، اس کا پانی کا نظام بہتر ہوگا، اس کا پاور کا نظام بہتر ہوگا. ہمیں کیا چاہیے انڈسٹری لگانے کے لیے؟ ہمیں انڈسٹری لگانے کے لیے چاہیے کہ ایکسیس ٹو ایزی لیبر، ایکسیس ٹو واٹر، ایکسیس ٹو پاور اینڈ ایکسیس ٹو گڈ انفراسٹرکچر. اگر سڑک نہیں ہے تو میں کیسے جاؤں گا وہاں پہ؟ اگر بجلی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا؟ اگر پانی نہیں ہے تو میں کیا کروں گا؟ تو اگر یہ سارے ایکسیسز ہوں تو کراچی میں آج بھی جو انڈسٹریل لینڈ ہے، میں تو پاکستان کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا میں اگر دیکھ لیں تو انڈسٹریل لینڈ کراچی میں پراپر سٹی کے ساتھ سب سے ایکسپینسو اگر دنیا میں کہیں ہے تو وہ کراچی میں. کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہے نا؟ سمندر ہے، پورٹ ہے. تو اگر یہاں اس وقت میرے خیال ہے 8-9 انڈسٹریل زونز بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کو بہتر انڈسٹریل زونز بنا دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ کراچی میں انڈسٹریز لوگ یہاں ہی لگائیں، پنجاب سے لوگ آ کے یہاں انڈسٹریز لگائیں. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقے سے کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، اسی وجہ سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ادھر چلی گئی. نظام نہیں ہے، نظام نہیں تھا یا نظام خراب تھا؟ دیکھیں، سسٹمز موجود ہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہے، میں یہ کہوں گا. تو سر ہر چیز کا سسٹم بنا ہوا ہے. اسی کو سسٹم کولیپس نہیں کہیں گے؟ اس کے باوجود بھی آج سائٹ کے ایریا میں 60-70 کروڑ روپے ایکڑ کا ریٹ ہے، کورنگی کے ایریا میں 70-80 کروڑ روپے کا ریٹ ہے، اور آج لوگ بھی انڈسٹری لگانے کو تیار ہیں یہاں پر. تو کوئی وجہ ہے نا، کوئی وجہ ہے. آج بہت سارے امپیڈیمنٹس ہیں. لوگ پیچھے بات کرتے تھے کہ لا اینڈ آرڈر بڑا خراب تھا، بالکل خراب تھا. میں اس بات کا گواہ ہوں، CPLC کا چیف تھا 2008 سے لے کے 2015 کے درمیان. جو کراچی کے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور صحیح ہوتے ہوتے 16-17 آ گیا تھا. یہ تو میں کہوں گا کہ ہماری جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، along with the army, along with the rangers, along with the district administration and along with the police، ہم نے اس پہ کام کیا دن رات. آپریشن کا آغاز ہوا اور الحمدللہ 2-3 سال میں کراچی پرامن ہو گئی. سر ایک سوال پوچھوں اس پر آپ سے؟ بالکل. سر یہ 2008 سے 2015 تک کراچی کے حالات خراب تھے یا کر دیے گئے تھے؟ یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، اور کراچی کے حالات خراب ہو گئے تھے میں یہ کہوں گا، اور اس میں بہت سارے عنصر شامل تھے، اور اتنے بڑے بڑے عنصر تھے کہ آپ کے پاس کوئی اس کا جواز نہیں تھا. آپ وجہ پوچھیں گے تو وجہ سارے لوگ تھے ہماری، مے بی دا پولیٹیکل پارٹیز، مے بی ہماری جو مختلف ایتھنک تنظیمیں تھیں وہ تھیں. پھر کراچی ایسی کیش کاؤ بن گیا تھا کہ پورے ملک کا کرمنل جو ہے وہ کراچی آ کے جمع ہوتا تھا، کراچی میں واردات کرتا تھا. بلوچستان چلے جاتے تھے، اندرون چلے جاتے تھے، پنجاب چلے جاتے تھے، KP کے چلے جاتے تھے. تو اس وقت کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. پھر
میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ سب سے بڑی خرابی نظام میں جو آئی وہ موبائل سمز کی ان کنٹرول سیلز تھی، جو بعد میں جا کر 2013 14 15 کے بعد جب یہ ریئلائزیشن آیا تو پھر یہ ریسٹرکشنز بھی ہوئی، موبائل سمز کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ آن بورڈ ہوا، اور یہ ایک سب سے بڑی جو لعنت تھی کہ موبائل سم جو ہے وہ سڑکوں پہ آلو چھولے کی طرح بکتی تھی، کوئی اس کا وہ نہیں تھا، آپ نے سم لگائی، جو مرضی آئی سم لگائی، بند کر دی، چلے گئے، کرمنل ایکٹیویٹی کر لی۔ جب یہ سلسلہ بند ہوا، کرمنلز پکڑے جانے لگے، بہتر ٹیکنیکل نظام آ گیا، تو اس کے بعد آپ نے خود دیکھا کہ حالات کتنے بہتر ہو گئے۔ اور پھر سارا کریڈٹ جو ہے میں سب لوگوں کو دیتا ہوں، پروونشل گورنمنٹ، قائم علی شاہ اس وقت جو ہے وہ ہیڈ تھے یہاں کے، انہوں نے پورا تعاون کیا۔ فیڈرل گورنمنٹ، نواز شریف پرائم منسٹر تھے، انہوں نے انیشیٹو ان کے ساتھ مل کے لیا۔ اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو، سب نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ یہ آپریشن کراچی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور پھر ارسپیکٹو آف دی پولیٹیکل افیلیشن یہ کام ہوا۔ کراچی کو ہم نے بہت بہتر دیکھا۔ میں وہ زمانہ یاد کرتا ہوں جہاں روزانہ 15 سے 20 لوگ کراچی میں کڈنیپ ہوتے تھے، آپ 20 سے 25 لاشیں روزانہ گرتے ہوئے یہاں دیکھتے تھے، 1000 کے اوپر آپ کے موبائل فون جو ہے وہ چوری ہوتے تھے یا چھنے جاتے تھے، لاتعداد چوریاں، ڈکیتیاں، خدا نخواستہ ریپ، اور خدا نخواستہ جسمانی تشدد، بہت ساری چیزیں یہاں تھیں۔ بینک ڈکیتیاں 22 25 30 سال کی ہوتی تھی، آج ہارڈلی 2-4 ہیں، ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اتنا بڑا شہر ہے۔ تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ سارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جاتا ہے، پولیٹیکل ول کو جاتا ہے۔ جس دن یہ پولیٹیکل ول آ گئی، چیزیں ختم ہو گئی۔ بہت زبردست بات کی آپ نے سر۔ لاسٹ کوشچن کرنے جا رہا ہوں، چونکہ میں نے اس میں کوشش کی ہے اس پوڈ کاسٹ کے اندر کہ میں اس کو ذرا غیر سیاسی ہی رکھوں، اور ہم بات یہ کریں کہ جی فائدہ کیا ہوگا اگر ہم یہ جو گفتگو اتنی ہو رہی ہے، ٹی وی پر بھی، ڈیجیٹل بھی، ہر جگہ مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں صوبوں کی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ایکچولی، وہی سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ اور میں شروع میں بھی میں نے یہی سوال کیا تھا، آخر میں بھی یہی سوال کروں گا، لیکن چونکہ لازمی بات ہے، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی جی کہ سیاسی کنسنسس کے ذریعے ہوگا، تو آبویسلی پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا تو سیاست تو درمیان میں آئے گی، تو ہماری گفتگو کے درمیان میں بھی اسی لیے سیاست آئی۔ لیکن لاسٹ کوشچن میں یہی کروں گا کہ احمد چنائے صاحب کا، ایک بزنس مین احمد چنائے، پی ایس ایکس کے ڈائریکٹر احمد چنائے، ان کا، جب میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ پی ایس ایکس کے ڈائریکٹر احمد چنائے یا ایک بزنس مین احمد چنائے، تو میں آپ کی پوری کمیونٹی، بزنس کمیونٹی کو بھی کہہ رہا ہوں، کتنا فائدہ ہوگا کراچی کے صوبہ بننے سے؟ میں نے پھر کہا کہ بزنس کمیونٹی کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ صوبہ بنے کہ نہ بنے۔ بزنس کمیونٹی کا ہمیشہ سے منشا یہ رہا ہے کہ آپ کی گورننس ٹھیک ہونی چاہیے، اور گورننس اگر ٹھیک ہوگی تو میں آپ کو آج بھی یقین دلاتا ہوں، اور میں یہ گورننس ٹھیک ہونے کے بعد کی بات نہیں کر رہا، آج کرنٹ حالات کی بات کر رہا ہوں۔ چلیں، آپ نے یہ پی ایس ایکس کی بات کی، کاروباری بات کی، تو میں تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دوں کہ آخری سوال آپ نے کیا، لیکن میرا جواب لمبا ہو جائے گا۔ دیکھیں، میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سے اچھی جگہ کوئی انویسٹمنٹ کی نہیں ہے، زبردست بات۔ اور پاکستان سے اچھی جگہ اگر انویسٹمنٹ کی نہیں ہے تو یہاں پر لوگ آتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے۔ آپ ساری دنیا میں جا کے انویسٹمنٹ کر لیں، جو مارجنز آپ یہاں ریئلائز کرتے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں کرتے۔ کوئی شک نہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج آپ پی ایس ایکس کی بات کرتے ہیں، تو چلیں میں اس پہ بھی روشنی ڈالتا ہوں۔ آج سے چند سال پہلے جو کمپنیاں 1 ارب روپے کماتی تھیں، آج وہ 10 ارب کما رہی ہیں۔ صحیح بات۔ جو 10 ارب کماتی تھیں آج 100 ارب کما رہی ہیں، جو 50 ارب کماتی تھی وہ آج 200 250 300 ارب روپے کما رہی ہے۔ تو آپ ریٹ آف ڈیولپمنٹ، ریٹ آف پروگریس، ریٹ آف ریٹرن آن ریونیوز دیکھیں تو آپ اس چیز کے باوجود بھی کہ آج 50% سے زائد آپ کا ٹیکسیشن ریٹ ہے، آج بجلی آپ کی پوری دنیا میں سب سے مہنگی ہے، آج انٹرسٹ ریٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے پاس ہے، آج پاور کے مسائل آپ کے پاس سب سے زیادہ ہیں، آج پانی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، اور آج جو وابڈا کے چیئرمین صاحب نے کل NDU میں پریزنٹیشن دی تھی، اس کے مطابق 2027-28 میں پانی بہت بڑا بحران آ جانا ہے پانی کا۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر ہماری انڈسٹریز پروگریس کر رہی ہیں تو اس کی صرف 2 وجہیں۔ یہاں پر ایک ایپیٹائٹ ہے کام کی، کنزمپشن کی۔ ہماری 25 کروڑ سے لے کے 30 کروڑ تک کی عوام ہے، جو ایک بہت بڑا کنزمپشن لیول ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں ایز اے بزنس مین کہ جو چیز میں ایکسپورٹ کرتا ہوں اس سے زیادہ اس چیز کو لوکل سیل میں ہے، اس لیے کہ لوکل مارکیٹس ہماری ڈیولپ ہو گئی ہیں۔ لوگ اس بات کو ریئلائز نہیں کر رہے۔
हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स देख लें और उनके आप मार्जिन्स देख लें, तो जो मार्जिन यहाँ पर लोकल सेल्स में है वो एक्सपोर्ट सेल्स में नहीं है। लेकिन एक्सपोर्ट हमारी ज़रूरत है कि वहाँ बल्क वॉल्यूम है, वहाँ पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, और हमें पता है कि जहाँ हम लोकल प्रोडक्शन 10 यूनिट करते हैं वहाँ 100 यूनिट हम एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के कर लेंगे, और जो 100 में मुनाफा कमाएंगे वो 10 में मुनाफा यहाँ कमाएंगे। तो ये मिक्स एंड मैच करके चलना होता है। मैं एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हाँ, मैं लोकल मार्केट को भी कैप्चर करूँगा और मैं एक्सपोर्ट मार्केट को भी कैप्चर करूँगा, इसलिए कि दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। मेरा सिर्फ हमारी बिजनेस कम्युनिटी को पैगाम ये है, और आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू, कि हम पाकिस्तान से कमाते तो ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान में खर्च करने के लिए, पाकिस्तान में री इन्वेस्टमेंट करने से के लिए हम हिचकिचाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर यही पैसे हम बाहर जायदादें ख़रीदने के बजाय पाकिस्तान में री इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्रीज़ में री इन्वेस्टमेंट करें, तो शायद हम पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। आज आए ना, लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए मौके फराहम करें ना, और इंडस्ट्रीज़ लगाएं। हम गवर्नमेंट पर तनकीद करने के बजाय हम ये बात करें कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की बात करें कि जी बिज़नेस कम्युनिटी हाजिर है, आपके साथ खड़ी है, और आप जो है वो हमारी मुसीबतें आसान करें, हम आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल करके देते हैं। आप टैक्सेशन में एफबीआर को लगाम दें, हम जो है वो पूरा टैक्स अदा करवाते हैं हमारी मुख्तलिफ मार्केटों के थ्रू, हमारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। देखिए, परफेक्ट निज़ाम कहीं भी नहीं होता। मतलब आप कह रहे हैं गुड गवर्नेंस चाहिए। एब्सोल्युटली यस। तो सर वो यही तो कह रहे हैं कि गवर्नेंस ही तो गुड नहीं है, बैड है। मैंने आपको पहले कहा है कि आपको सूबे बनाने पड़े, आपको इंतज़ामी यूनिट्स बनाने पड़े, आपको बल्दियाती इख्तियारात मज़ीद वाज़ेह करने पड़े, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए नेशनल कंसेंसस सिर्फ शो ऑफ हैंड से नहीं, इंटेलेक्चुअल्स की मदद से, एक रिसर्च की मदद से, और एक पूरे निज़ाम को स्टडी करने के बाद कि भाई यहाँ ये ज़रूरतें हैं, लोगों को कन्विंस करें, डिबेट करें उसके ऊपर, आइदर यू गेट कन्विंस और कन्विंस देम, और उसके बाद इस सिस्टम को लेकर आएँ। तो उसमें कोई मजायका नहीं है कि एक सारे मिल के चलेंगे। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ अपोजिशन इन सिंध, इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ अपोजिशन इन KPK और बलूचिस्तान और अपना बाकी एरियाज़ के अंदर। तो ये काम हो सकता है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसे इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं, काबिल शऊर लोग मौजूद हैं, जो इस पे बात कर सकते हैं, उस पे बहस कर सकते हैं, और लोगों को कन्विंस कर सकते हैं अपने ज़ाती और पॉलिटिकल मफादात को बलाए ताक रख कर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अहम टॉपिक पर अपना कीमती वक्त दिया, और जो ज़बरदस्त बात की है सर ने कि यही कि जो भी चीज़ हो वो नेशनल कंसेंसस के तहत हो और बातचीत के तहत हो। और दरमियान में हमने जैसे एक शॉर्ट सुनाया, और उसमें वज़ीर आला सिंध ने यही कहा कि भाई लाशी वाशी करने की बात नहीं करो, ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। थैंक यू सर। शुक्रिया।